نماز تراویح کے متعلق بیان ہوگا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام، تابعین کرام، علماء امت، ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ نماز تراویح کتنی رکعت ہیں، چونکہ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور اس زمانے کے کچھ لوگ ان متفق علیہ مسائل کے اندر انتشار افتراق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ابن ابی شیبہ نے، امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر، عبد ابن حمید اور امام بغوی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، یعنی گویا یہ 5 احادیث کا مجموعہ ہے۔ اس ایک حدیث کے اندر 5 احادیث یکجا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوی الوتر۔ سید عالم، نور مجسم، شفیع معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک تھی، آپ کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ وتر کے سوا نماز تراویح 20 رکعت ادا فرماتے تھے۔ کان یصلی، ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ نے ہمیشہ 20 رکعت وتر کے سوا نماز تراویح ادا فرمائی ہیں۔ اور امام بہقی کی جو روایت کے الفاظ ہیں، انہوں نے اس کے اندر یہ اضافہ کیا ہے فی غیر جماعت، یعنی حضور نے 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمائی ہے لیکن بغیر جماعت کے۔ اور کچھ روایات کے اندر جو موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن تک نماز تراویح ادا فرمائی، تو 3 دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز تراویح با جماعت ادا فرمائی، یعنی نماز تراویح تو ہمیشہ آپ نے ادا فرمائی لیکن 3 دن جو آپ نے نماز تراویح ادا فرمائی تو جماعت کے ساتھ۔ تو جن روایات کے اندر 3 دن حضور کا نماز تراویح ادا فرمانا منقول ہے تو اس سے مراد جماعت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن نماز تراویح ادا فرمائی۔ ویسے ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بغیر جماعت کے 20 رکعت نماز تراویح ادا فرماتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ علی العین ہے، سنت مؤکدہ علی العین، یعنی ہر مسلمان کے اوپر یہ سنت مؤکدہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ اس کو ادا فرمایا ہے اور لوگوں کو نماز تراویح ادا کرنے کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب عطا فرمائی ہے۔ 6 حدیث مبارک حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یزید بن رومان سے روایت کی، کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان ب23 رکعہ۔ حضرت امام مالک نے حضرت یزید بن رومان سے روایت کی کہ لوگوں کا یہ طریقہ تھا، کان الناس یقومون، لوگ ہمیشہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک کے اندر 30 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ 30 رکعت یعنی 3 رکعت وتر کی اور 20 رکعت نماز تراویح، 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت وتر۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ نماز تراویح وہ 20 رکعت ہیں اور وتر وہ 3 رکعت ہیں۔ وتر کے اندر بھی ان کا اختلاف ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وتر جو ہے نا وہ 1 رکعت ہے، وتر 3 رکعت ہیں اور نماز تراویح 20 رکعت ہیں۔ اس لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر لوگ 23 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، یعنی 20 رکعت نماز تراویح کی اور 3 رکعت وتر کی۔ 7ویں حدیث مبارک امام بہقی نے
اپنی کتاب معرفہ کے اندر صحیح سند سے حضرت صائب بن یزید سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کنّا نقوم فی عہد عمر ب20 رکعتاً والوتر، فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ تھا کہ ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر 20 رکعت نماز تراویح بھی پڑھتے تھے اور وطر بھی پڑھتے تھے۔ 20 رکعت نماز تراویح بھی ادا کرتے تھے اور وطر بھی ادا کرتے تھے۔ تو وطر 3 رکعت ہے اور نماز تراویح 20 رکعت ہیں۔ 8ویں حدیث مبارک ابن منی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امرہ ان تصلی باللیل فی رمضان، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ تم لوگوں کو رمضان المبارک کے اندر، رمضان المبارک کی راتوں کے اندر آپ لوگوں کو نماز پڑھایا کرو۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ ان الناس فرمایا لوگ دن کے اندر چونکہ وہ کاروبار کرتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، ولا یحسنون ان یقرؤوا، اور وہ اچھی طرح قرآن کریم کی قرأت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگوں کو رات کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سنایا کرو۔ فلو قرأت علیہم باللیل، آپ اگر رات کو لوگوں کو قرأت سناؤ گے، چونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماہر قرآن تھے، ماہر قرأت تھے، بہت اچھی آواز کے اندر، بہت اچھی قرأت کے اندر، تجوید کے ساتھ، حسن صوت کے ساتھ آپ قرآن کریم کو پڑھتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ اپنے اس غلام کو حکم کرتے تھے کہ تم مجھے رب کا قرآن سناؤ۔ آپ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک سنتے تھے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم فرمایا کہ تم رمضان المبارک کی راتوں کو لوگوں کو قرآن کریم سنایا کرو، کیونکہ لوگ دن کے اندر روزے رکھتے ہیں اور وہ تھکے ہارے ہوتے ہیں، اچھی طرح وہ قرأت نہیں کر سکتے۔ تم رمضان المبارک کی راتوں کو لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت سنایا کرو اور لوگوں کی تھکاوٹ دور کیا کرو، کیونکہ مسلمان جب قرآن کی قرأت سنتا ہے، خوبصورت آواز کے اندر، خوبصورت انداز کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور مسلمان جب قرآن کی تلاوت سنتا ہے، اس کے ایمان کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا جب مومنین پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم رات کو لوگوں کو قرأت سنایا کرو۔ آپ نے عرض کی یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، فرمایا اے امیر المومنین، یہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنا اور نماز تراویح کے اندر قرآن سنانا یہ کریم آقا کے دور کے اندر تو نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے اندر تو نہیں تھا۔ گویا انہوں نے عرض کی حضور یہ تو بدعت ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد علمت ولکنہ حسن، فرمایا مجھے بھی پتہ ہے کہ حضور کے زمانے میں نماز تراویح با جماعت نہیں ادا کی جاتی تھی، اور نماز تراویح کے اندر اس طرح اہتمام کے ساتھ قرآن کریم نہیں سنایا جاتا تھا، مجھے بھی اس کا پتہ ہے، لیکن حسن، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی چیز ہے۔ فصلی بہم 20 رکعہ، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے تھے، لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اصل تراویح تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھانا یہ سنت فاروقی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین کی سنت پر بھی مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ کریم آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا لوگو میری سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو۔ اور یہاں تک کریم آقا نے فرمایا سابق النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ
آسمان کے تابندہ ستارے ہیں جن کے نقش قدم پر چلو گے تمہیں ہدایت کا راستہ مل ہی جائے گا، جنت کا راستہ مل ہی جائے گا۔ اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ نماز تراویح یہ 20 رکعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ اور پھر حاضرین محترم، یہ چند احادیث طیبہ اختصار کے ساتھ میں نے بیان کر دیں۔ آپ اگر اس چیز کو عقل کے ترازو پر ماپا جائے اور اس کو عقل کے ترازو پر پرکھا جائے تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نماز تراویح یہ 20 رکعت ہونی چاہیے۔ علماء کرام اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ سارا سال ہم دن رات کے اندر 20 رکعتیں فرض اور واجب کی پڑھتے ہیں، 17 رکعتیں فرض ہیں دن اور رات کے اندر، اور 3 رکعتیں واجب ہیں، 3 وتر، تو یہ کل 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی صورت کے اندر، قرآن کریم سنانے کی صورت کے اندر صحابہ کرام کے ذریعے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ذریعے مسلمانوں کے اوپر یہ لاگو فرمایا کہ وہ 20 رکعت نماز ادا کریں، تاکہ جو 20 رکعت فرائض اور واجبات ہیں، یہ 20 رکعت نماز تراویح ان کے لیے متمم، ان کے لیے مکمل اور ان کے درجات کو بلند کرنے والی بن جائیں۔ کیونکہ سنت یہ فرض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، اور نفل یہ سنت کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے۔ فرض کے اندر اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو پھر سنت کے ذریعے اس نقصان کو پورا کیا جاتا ہے، سنت کے اندر اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو پھر نفل کے ذریعے سنت کے نقصان کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو پورا سال جو ہم 20 رکعت فرض اور واجب ادا کرتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت نماز تراویح ہونی چاہیے، تاکہ 20 رکعت فرض کے لیے یہ متمم اور مکمل بن جائیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اگر غور فرمائیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین جب نماز تراویح رمضان المبارک کے اندر ادا کرتے تھے تو صحابہ کرام ہر رکعت جب ادا کرتے تھے تو اس کے اندر ایک رکوع تلاوت کرتے تھے، قرآن کریم کا ایک رکوع تلاوت کرتے تھے، اور ایک رکوع کے اوپر وہ رکعت کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کے اوپر غور فرمائیں تو نماز تراویح کی 20 رکعتیں بنتی ہیں، تو اس حساب سے وہ 27ویں شب کو قرآن کریم کا ختم کرتے تھے۔ تو ہر روز 20 رکعت نماز تراویح بھی ادا کرتے تھے، اور 20 رکوع قرآن کریم کے وہ تلاوت فرماتے تھے۔ اور اس کو رکوع، قرآن کا جو رکوع ہے، اس کو رکوع کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ جتنی آیات بینات پڑھ کے صحابہ کرام رکوع کرتے تھے تو ان آیات بینات کے اختتام کو رکوع کہتے ہیں، یعنی اتنی آیات پڑھ کے صحابہ کرام رکوع کرتے تھے۔ اس لحاظ سے آپ اگر قرآن کریم کے رکوع شمار کریں تو 540 رکوع بنتے ہیں۔ اگر 8 رکعت پر رکوع کیا جائے تو پھر تو قرآن کریم کے 216 رکوع بنیں گے، پھر قرآن کے 540 نہیں 216 رکوع ہونے چاہیے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز تراویح یہ 20 رکعت ہے۔ اور تیسری عقلی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو تراویح کہتے ہیں، اور علماء کرام تشریف فرما ہیں تراویح یہ ترویہ کی جمع ہے۔ ترویہ کا معنی ہوتا ہے 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر تسبیح پڑھ لینا اور تھوڑا سستا لینا، سعی نکال لینا، اس کو ترویہ کہتے ہیں۔ تو تراویح یہ ترویہ کی جمع ہے۔ تو اگر 8 رکعت نماز تراویح ہوتی تو پھر تو اس کو تراویح نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کو ترویہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے اندر صرف ایک ترویہ آتا ہے۔ 4 رکعت کے بعد صرف ایک ترویہ آتا ہے، دوسری 4 رکعت کے بعد تو آدمی سلام پھیر دیتا ہے اور نماز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کو تراویح اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کم از کم 3 ترویہ آنے چاہیے، یا 3 سے زیادہ ترویہ آنے چاہیے۔ تو 20 رکعت کی صورت کے اندر یہ تراویح بنتی ہے، 8 رکعت کی صورت کے اندر اس کو تراویح پھر نہیں کہنا چاہیے، اس کو ترویہ کہنا چاہیے۔ اور پھر حاضرین محترم، علماء امت کا یہ ہمیشہ سے معمول رہا کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے رہے۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف کے اندر باب قیام و شہر رمضان، اس کے اندر آپ نے حدیث پاک نقل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اکثر اہل العلم علی انہ عن علی
व उमर वग़ैरहिमा मिन अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इशरीन रका व कौल सुफियान सौरी व इब्नुल मुबारक व शाफ़ी वक़ाल शाफ़ी हाकज़ा अदरक्तो बल्दा मक्का। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, फरमाया कि सारे अहले इल्म, यहाँ तक कि हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबा में से हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु वग़ैरह इमामिन अस्हाबिन नबी, बाकी जितने भी सहाबाए किराम हैं, सबका इस बारे में इत्तिफ़ाक़ है कि नमाज तरावी 20 रकात हैं। यही हज़रत सुफ़ियान सौरी का कौल है, यही इब्नुल मुबारक का कौल है, यही इमाम शाफ़ी का कौल है। और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि मैंने अहले मक्का को पाया कि वो भी युसल्लून इशरीन रकातन 20 रकात नमाज तरावी अदा करते थे। आज भी अगर आप हरमैन तय्यबैन के अंदर तशरीफ़ ले जाएं तो हरम मक्का के अंदर, हरम मदीना के अंदर, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, मस्जिद हराम शरीफ के अंदर आज भी 20 रकात नमाज तरावी पढ़ी जाती है, 8 रकात कहीं भी नहीं पढ़ी जाती। ये अल्लामा इब्न हजर हैतमी फरमाते हैं, इजमा सहाबत अला अन्न तरावीहा इशरून रका, फरमाया कि सारे सहाबाए किराम का इस बात पर इजमा है कि नमाज तरावी 20 रकात है। अल्लामा ऐनी उम्दतुल कारी शरा सही बुखारी और मुल्ला अली कारी शरा निकाया के अंदर बयान फरमाते हैं कि सारे सहाबाए किराम, ताबीन किराम, अइम्मे मुज्तहिदीन सब का इस बात के ऊपर, सल्फ़ सालिहीन का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि नमाज तरावी 20 रकात है, नमाज तरावी 8 रकात नहीं है। और दूसरा, अगर हम 8 रकात पढ़ेंगे तो फिर हमें 8 रकातों का सवाब मिलेगा, 20 रकात पढ़ेंगे तो हमें 20 रकात का सवाब मिलेगा। तो सवाब के मामले में जिस तरह हम दुनियावी मामलात के अंदर अगर हमें एक जगह 8 रुपए का नफ़ा मिलता है तो हम अपनी चीज़ को वहाँ नहीं बेचते, वहाँ जाकर बेचेंगे जहाँ हमें अपनी चीज़ के 20 रुपए नफ़ा मिलता है। तो दुनियावी लिहाज से जब हम माली मफाद हासिल करने के लिए ज़्यादती के तलबगार होते हैं तो हमें दीन के मामला के अंदर, सवाब के मामला के अंदर भी हमें ज़्यादती का तलबगार होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत का फ़ाहम अता फ़रमाए, अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, सहाबाए किराम, ताबीन किराम, अइम्मे मुज्तहिदीन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मालिकुल मुल्क हमें अक़ीदा अहले सुन्नत को समझने की और इसको आगे लोगों के सीनों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।